بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 5 دسمبر کو بھارت آ رہے ہیں، بڑے دفاعی معاہدے طے ہونے کا امکان۔ بھارت روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے کو انتہائی اہم قرار دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت ہنگامی بنیادوں پر 5 اضافی S-400 اور S-500 سسٹم مانگے گا، جبکہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے ہزاروں ڈرون حملوں کا خطرہ ہے۔ اگر یوکرین جنگ ختم ہوئی تو بھارت روسی فوج کے استعمال شدہ ایڈوانس S-400 بھی لے سکتا ہے۔ یہ دورہ خطے میں جنگ کے خطرات کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ بھارت ترکی سے S-400 خریدنے کی کوشش میں امریکہ کی پابندیوں کا خطرہ۔ ترکی F-35 لینے کے لیے اپنے روسی S-400 کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ روس ترکی والے تیار شدہ S-400 اسے فوراً دے دے۔ امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ S-400 کسی تیسرے ملک کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اگر یہ سودا ہوا تو بھارت امریکہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بھارت پہلے سے ہی 3 S-400 لے چکا ہے اور 2 کی ڈیلیوری ابھی باقی ہے۔ بھارت اب F-35 لڑاکا طیارے بھی مانگنے لگا۔ روس اور امریکہ دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش۔ بھارت ایک طرف روس سے S-500 اور S-400 اور دوسری طرف امریکہ سے F-35 لینا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی F-35 طیاروں کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن جو بائیڈن نے انکار کر دیا۔ اب نئے ٹرمپ دور میں بھارت دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کی پیشکش مانگ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت دونوں بڑی طاقتوں سے ہتھیار لے کر توازن قائم رکھنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت Su-57 کی پیشکش کے باوجود F-35 لڑاکا طیاروں کو ترجیح دے رہا ہے۔ بھارت یوکرین جنگ کا ماڈل اپنانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے خلاف ڈرون اور ہائپرسونک حملوں کی تیاری۔ بھارت روس سے وہی ہائپرسونک اور کروز میزائلیں مانگ رہا ہے جو یوکرین میں استعمال ہوئیں۔ پاکستان کے خلاف سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ڈرون حملوں کا منصوبہ ہے۔ اسرائیل سے بھی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور اینٹی ڈرون سسٹم لیے جا رہے ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ روس یوکرین ماڈل کو پاکستان پر آزمانا چاہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ طرز جنگ خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ پاکستان پر ممکنہ حملے کی تیاری۔ بھارت کو لگتا ہے کہ جنگ اب قریب ہے۔ بھارت سرحد پر اضافی فوج تعینات کر رہا ہے اور سول ایویشن کو بھی الرٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ڈرون اور میزائل حملوں کے خوف کی وجہ سے S-400 کی فوری مانگ ہے۔ بھارت کو یقین ہے کہ روس اس کی براہ راست درخواست مان لے گا، کیونکہ بھارت نے یوکرین جنگ میں روس کی بھی مدد کی۔ 5 دسمبر کے بعد بھارت پاکستان تعلقات میں بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ جنگ کی چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس پر افغان شہری کا حملہ۔ امریکہ شدید غصے میں، طالبان حکومت کی الٹی گنتی شروع۔ امریکی دارالحکومت پر ایک افغان شہری نے حملہ کیا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ حملہ آور 2021 میں امریکہ کے انخلاء کے وقت امریکہ لایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر تمام افغان شہریوں کی امیگریشن روک دی اور موجود افغانوں کو دوبارہ سیکیورٹی چیک شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ طالبان حکومت پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے لیے اب مشکل ترین دن شروع ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ افغانوں پر پابندی، بگرام ایئر بیس اور اربوں ڈالر کا اسلحہ واپس لینے کا پلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ جو افغانستان میں چھوڑا گیا تھا واپس لیا جائے گا۔ بگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کا امکان زیر غور ہے۔ افغان طالبان کو ہر ہفتے ملنے والے $40 ملین امداد فوری بند کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کو غیر معتبر قرار دے کر ممکنہ فضائی حملوں کا اشارہ دے دیا۔ امریکہ اب افغانستان کو ایک بار پھر عالمی دہشت گردی کا گڑھ سمجھ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس پر حملے نے ثابت کر دیا، افغانستان سے آئے سلیپر سیلز اب عالمی خطرہ بن گئے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ 2021 کے انخلا میں لاکھوں افغانوں کو بغیر مکمل چیکنگ کے مغرب میں بسایا گیا۔ اب یہی لوگ سلیپر سیلز کی شکل میں فعال ہو رہے ہیں، جبکہ اسی طرح یورپ میں 2024 میں 94 افغان لنک سیکیورٹی الرٹ جاری ہوئے۔ جرمنی نے 118 ہائی رسک کیسز رپورٹ کیے۔ دنیا بھر میں آن لائن ریڈیکلائزیشن کے 19% کیسز کا تعلق صرف افغانستان سے ہے۔ حملہ آور بھی امریکی ایسٹ تھا جو پلٹ کر اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہو گیا۔ طالبان حکومت تنہا پڑ گئی، پاکستان، ایران، چین، وسطی ایشیا سب ناراض۔ پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کسی بھی نئی مہم کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ پاکستان نے بھی طالبان کو باور کروایا تھا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں ورنہ آگ سب تک پہنچے گی۔ ایران، ازبکستان، تاجکستان اور چین بھی طالبان پر بھروسہ کھو چکے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ تھا کہ وہ دوحہ معاہدے پر عمل کریں گے، لیکن اب دنیا انہیں دہشت گردوں کا سرپرست سمجھنے لگی ہے۔ علاقائی ممالک اب اپنی سرحدیں مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ بھارت کی دھمکی، سکھوں کا پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان، پاک فوج میں بھرتی کا مطالبہ۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ بھارتی ظلم و جبر کا شکار سکھوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گرد مودی کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے سکھ فوجیوں سے سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت کر دی۔ سکھوں کی سب سے بڑی تحریک سکھ فار جسٹس نے بھارت کے خلاف سکھوں کی پاک فوج میں کھلی بھرتی کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھ فار جسٹس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھارتی مقبوضہ پنجاب کے سکھ رضاکاروں کو پاک فوج میں شمولیت کی دعوت دینے کی درخواست کی ہے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گنوپتون سنگھ پنو کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی کھلی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ غزہ میں اب صرف 2 اسرائیلیوں کی لاشیں رہ گئیں۔ حماس کی جانب سے منگل کے روز ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ڈھونڈ کر تل ابیب روانہ کر دی گئی، جس کے بعد اب اس محصور فلسطینی شہر میں صرف 2 اسرائیلیوں کی لاشیں رہ گئی ہیں جنہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے بدھ کو اعلان کیا کہ فوج نے ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے غزہ سے موصول ہونے والی لاش کی شناخت کر لی ہے۔ جاپان نے حد پار کی تو بھاری قیمت چکائے گا، چین نے سخت انتباہ جاری کر دیا۔ چین نے جاپان کو تائیوان کے ریمارکس پر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹوکیو نے تائیوان کے معاملے پر ذرا سا بھی غلط قدم اٹھایا تو اسے دردناک انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کا داخلی معاملہ ہے، جاپان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جاپان کو 80 سال پہلے تائیوان پر قبضے اور جارحیت پر خود احتسابی کرنی چاہیے تھی، مگر وہ الٹا عسکری مداخلت کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جاپان تائیوان کے معاملے میں مداخلت کر کے جنگ کے بعد عالمی نظام کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ فرانس کا فوج میں نوجوان رضاکاروں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگلے موسم گرما سے فوج میں نئی رضاکارانہ فوجی سروس متعارف کروائیں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ فوج میں رضاکارانہ سروس 18 سے 19 سال کے نوجوانوں کے لیے ہوگی۔ یہ فوجی رضاکار صرف فرانسیسی علاقے میں خدمات انجام دیں گے۔ صدر میکرون نے مزید کہا کہ 2030 تک فرانسیسی فوج میں 10,000 نوجوان رضاکار بھرتی کرنے کا ہدف ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مزید مقدمات میں 21 سال قید کی سزا۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو 3 کرپشن کے مقدمات میں مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ مقدمات حکومت کے ایک منصوبے پرباچل نیو ٹاؤن پروجیکٹ میں زمین کی الاٹمنٹ سے متعلق ہیں۔ یہ فیصلے بھی شیخ حسینہ کی غیر موجودگی میں سنائے گئے، کیونکہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ چین کا اپنے شہریوں کو جاپان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے ایک بار پھر اپنے شہریوں کو
جاپان کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ چینی سفارت خانے نے کہا ہے کہ متعدد چینی شہریوں کو جاپان میں بلا وجہ توہین اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے جاپان میں موجود چینی شہریوں کو حفاظتی اقدامات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ جاپانی وزیر اعظم کے تائیوان سے متعلق بیانات پر دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد چین نے پہلی بار اپنے شہریوں کو 14 نومبر کو جاپان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔